ذرا سوچئے، اگر پوری انسانی تاریخ، انسان کی شروعات سے لے کر اس کے آخری انجام تک ایک ہی کتاب میں سمیٹ دی جائے، ایک ایسی کتاب جو بتائے ہمیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں پیدا کیے گئے ہیں، زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور گمراہی ہمیں کہاں لے جاتی ہے، تو بتائیے اس کتاب کی پہلی آواز کیسی ہوگی؟ آئیے قرآن کی شروعات سے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم، 3 حروف، ایسے حروف جن کا اصلی راز صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ شاید قرآن کی شروعات ہی انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ اس کی عقل چاہے جتنی بلند ہو جائے، کچھ علم ایسا رہے گا جو صرف اس کے پیدا کرنے والے کے پاس ہے۔ ہر سوال کا جواب انسان کے پاس نہیں ہو سکتا، اور یہی احساس علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ پھر ایک اعلان ہونے لگتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہاں ٹھہر کر سوچئے، کیا سچ اس لیے سچ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اسے مان لے؟ نہیں، سچ تو اپنی جگہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ سوال تو اسے دیکھنے والے کی نظر سے ہے، اور اسے قبول کرنے والے دل سے کہ وہ کتنا زندہ ہے۔ اسی لیے قرآن ہر انسان کے لیے کتاب ہوتے ہوئے بھی ہدایت اسی کے لیے بنتا ہے جس کے دل میں تلاش ہو، جو اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہو۔ پھر قرآن ایسے لوگوں کی پہچان بتانے لگ رہا ہے، وہ لوگ جو بنا دیکھے یقین بھی رکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک مالک ہے۔ اس کے لیے غیب پر ایمان اندھی تقلید نہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسے کا نام ہے۔ وہ لوگ نماز کو صرف کچھ حرکتوں اور الفاظ کا سلسلہ نہیں بناتے، بلکہ اسے اپنے رب سے ملنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ انہیں دیتا ہے اس میں دوسروں کا حق بھی پہچانتے ہیں۔ ان کا ایمان کسی ایک نبی، ایک کتاب تک محدود نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہدایت کا یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا، ہر دور میں نبی آئے، کتابیں اتری، اور سب کا پیغام ایک ہی تھا، اور وہ کہ اپنے رب کو پہچانو۔ اور آخرت، وہ ان کے لیے کوئی دور کا خیال نہیں، بلکہ ہر فیصلے کے پیچھے موجود ایک زندہ حقیقت ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ زندگی یہیں ختم نہیں ہونی ہے، ہر دن، ہر لفظ، ہر عمل اور ہر نیت کا حساب ہونا ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ اصلی کامیاب ہیں۔ لیکن انسان کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، ایک دوسرا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ ایسے لوگ جو سچ سنتے ہیں مگر سننا نہیں چاہتے۔ بار بار سچ کا انکار کرتے کرتے انسان خود اپنے دل پر ایسی پرتیں چڑھا لیتا ہے کہ پھر حق اس کے سامنے بھی آ جائے تو اس کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہو پاتی۔ ان کے کان آوازیں تو سنتے ہیں لیکن معنی تک نہیں پہنچ پاتے۔ ان کی آنکھیں منظر تو دیکھتی ہیں لیکن حقیقت نہیں دیکھ پاتی۔ یہ صرف ایک سزا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے لگاتار کیے ہوئے چناووں کا انجام بھی ہے۔ پھر قرآن ایک تیسرے کردار کو سامنے لاتا ہے، اور شاید یہی سب سے خطرناک کردار ہے، اور وہ ہے منافق۔ ایسے لوگ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دل اس سے خالی ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا دھوکہ وہی ہوتا ہے جو انسان خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ ان کے دل میں بیماری ہوتی ہے، سچائی سے بھاگنے کی بیماری، اور جب انسان بار بار سچ سے منہ موڑتا ہے تو وہ بیماری اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو جواب دیتے ہیں، ہم تو سدھار کرنے والے ہیں۔ کیونکہ انسان کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے گناہ کو بھی کسی اچھے نام کے پیچھے چھپا لینا چاہتا ہے، اور جب کہا جائے ویسے ہی ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بھی نادانوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ غرور، انسان کی یہ بیماری جو اسے اپنی کمزوری بھی نہیں دیکھنے دیتی۔ پھر قرآن ان کی حالت کو 2 مثالوں سے سمجھاتا ہے جنہیں سن کر شاید انسان کچھ وقت تک سوچ میں پڑ جائے۔ پہلی مثال، ایک آدمی گھنے اندھیرے میں آگ جلاتا ہے۔ آگ جلتے ہی چاروں طرف اجالا پھیل جاتا ہے، اسے لگنے لگتا ہے کہ راستہ اب صاف دکھائی دینے لگا ہے، لیکن اچانک وہ روشنی بجھ جاتی ہے، اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ گہرے اندھیرے میں کھڑا ہے۔ نہ راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ منزل، نہ لوٹنے کی کوئی راہ۔ یہی اس انسان کی حالت ہے جو سچ کو پہچان کر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری مثال، ایک طوفانی رات، موسلادھار بارش، گرجتے بادل، آسمان کو چیرتی بجلیاں۔ جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ پل کے لیے راستہ دکھائی دینے لگتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی اندھیرا لوٹتا ہے ان کے قدم ٹھہر جاتے ہیں۔ نہ ان میں آگے بڑھنے کا یقین ہے، نہ پیچھے لوٹنے کی ہمت۔ یہی منافقت کی زندگی ہے، وہ نہ پوری طرح سے روشنی کو اپنا پاتے ہیں، نہ اندھیرے سے نکل پاتے ہیں۔ پھر قرآن یاد دلاتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کی سننے کی طاقت بھی لے لے، دیکھنے کی طاقت بھی لے لے، کیونکہ ساری طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کی اصلی سلامتی اللہ کی طرف لوٹ جانے میں ہے۔ غور کیجئے، ایک انسان دنیا میں چلتا ہے، اپنی زندگی میں اتنا مشغول کہ کبھی ٹھہر کر یہ سوچتا بھی نہیں
میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، اور آخر یہ مر کر لوگ جا کہاں رہے ہیں۔ اسی خاموشی کو توڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے گزرنے والی تمام نسلوں کو پیدا کیا، تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی وہی پیدا کرے گا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ پھر اللہ انسان کی نظریں اپنی قدرت کی طرف کھینچ رہا ہے اور اپنی نعمتوں کی طرف موڑ رہا ہے اور کہتا ہے، کیا تم نے اس زمین کو نہیں دیکھا جسے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا گیا ہے؟ کیا آسمان کو نہیں دیکھا جسے تمہارے اوپر ایک مضبوط چھت کی طرح قائم کیا گیا ہے؟ پھر اسی آسمان سے پانی برسایا گیا، اسی پانی سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اور روزی پیدا کی گئی۔ اتنی کھلی نشانیوں کے بعد بھی اگر انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا برابر ٹھہرائے تو اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی کہتے ہیں، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اللہ ہی فرماتا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لینا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور فیصلہ سنایا جا رہا ہے جو آج تک اپنی جگہ پر قائم ہے اور جیتی دنیا تک قائم رہے گا، اور وہ یہ کہ تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ اب انسان کے سامنے صرف دو راستے ہیں، ایک راستہ اس آگ کی طرف جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے سچ کو ٹھکرا دیا، اور دوسرا راستہ وہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہر طرف سکون ہے، ہر طرف رحمت، ہر طرف ایسی نعمتیں جن کا کوئی انت نہیں۔ جب جنت والوں کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے، یہ تو وہی رزق معلوم ہوتا ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، مگر ہر بار وہ نعمت، وہ ذائقے اپنی لذت اور اپنی خوبصورتی میں نئی ہوں گی، وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہاں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر کچھ لوگ اللہ کی مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا ہے تو مچھر جیسی معمولی چیز کی مثال دینے کا کیا مطلب؟ لیکن ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کا ہر کلام حق ہے، وہ چاہے مچھر کی مثال دے یا اس سے چھوٹی بھی یا کسی اور چیز کی، مگر جن کے دل ہدایت سے دور ہو چکے ہیں وہی ان مثالوں کو بہانہ بنا کر اور دور چلے جاتے ہیں۔ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ وہی جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ بیٹھے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ انہیں بھول بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے گھومتے ہیں۔ اصل نقصان تو یہی لوگ اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی شروعات یاد دلاتا ہے، کیا تمہیں یاد نہیں؟ تم بے جان تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، پھر میں تمہیں موت دوں گا، پھر دوبارہ زندہ کروں گا، اور آخرکار تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور جب انسان اپنی چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، پھر کیوں حق تلفی کرتے ہو؟ پھر میں نے 7 آسمان کی طرف توجہ دلائی اور انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں مکمل کیا، اور میں ہر چیز کو خوب جاننے والا ہوں۔ یہی اس سفر کی شروعات ہے، ایک ایسی دعوت جو ہر انسان کے لیے ہے، ایک ایسا پیغام جو ہر دور کے انسان سے مخاطب ہے، اور ایک ایسی پکار جس کا جواب ہر انسان کو اپنی زندگی سے دینا ہے۔ اور یوں یہ سلسلہ اگلے رکوع کی طرف بڑھ رہا ہے اور بتاتا ہے کہ ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، لیکن انسان کی کہانی زمین پر نہیں، آسمانوں میں شروع ہوئی تھی۔ اس وقت جب ابھی انسان نہ تھا، نہ اس کی بستیاں تھیں، نہ اتہاس تھا، نہ سبھیتائیں تھیں، نہ سویلائزیشنز، صرف اللہ کا فیصلہ تھا، اور اسی فیصلے کا اعلان فرشتوں کے سامنے کیا گیا اور کہا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون خرابہ کرے گا، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں؟ یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ سمجھنے کی ایک عرض تھی، اور اللہ تعالیٰ کا جواب صرف ایک جملہ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہی وہ جملہ جو انسان کو سکھاتا ہے کہ اللہ کا علم وہیں ختم نہیں ہوتا جہاں تمہاری سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سی ایسی حکمتیں ہیں جو آج سوال لگتی ہیں، مگر اللہ کے علم میں ان کا جواب پہلے سے موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، یعنی انسان کو اس کی سب سے بڑی طاقت دی گئی، نہ دولت، نہ طاقت، نہ حکومت، نہ بادشاہت، بلکہ علم۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرمایا گیا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتا دو۔ فرشتوں نے فوراً اپنی حدیں پہچان لی اور کہا، اے ہمارے رب، تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہی بندگی ہے، اپنے علم پر گھمنڈ نہیں بلکہ اپنے رب کے علم کے سامنے جھک جانا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اے آدم، انہیں ان کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ فرماتا ہے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات جانتا ہوں؟
جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ حکم ملتے ہی سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن ایک تھا جس نے اپنے رب کے حکم سے نظریں پھیر لیں، وہ تھا ابلیس۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے پاس علم تھا، عبادت تھی، مگر ایک بیماری بھی تھی، گھمنڈ۔ اور جب تکبر دل میں اتر جائے تو برسوں کی عبادت بھی انسان کو بچا نہیں پاتی۔ اسی گھمنڈ نے اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے فرمایا تم دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سوچئے پوری جنت حلال تھی، صرف ایک درخت منع تھا۔ یعنی اللہ کی آزمائشیں ہمیشہ نعمتوں کی کمی سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف ایک حد کی پابندی سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن شیطان وہی حملہ کر بیٹھا اور آدم کو اس جگہ سے نکال دیا گیا اور فرمایا گیا نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب ایک طے وقت تک زمین تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہیں سے انسان کا سفر دنیا شروع ہوا، لیکن اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ابھی باقی تھا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، مگر انہوں نے اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے اپنے رب سے سیکھے ہوئے کلمات کے ساتھ توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، سب سے بڑا مہربان ہے۔ یہی آدم اور ابلیس کا سب سے بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ دونوں سے غلطی ہوئی، ایک نے گھمنڈ چنا، دوسرے نے توبہ۔ ایک رحمت سے دور ہو گیا، دوسرا رحمت کی آغوش میں آ لوٹا۔ پھر اللہ نے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم۔ یعنی زمین انسان کی ہمیشہ کی منزل نہیں، اس کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی نہ علم اکیلے دے سکتا ہے نہ طاقت، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی دے گی ساتھ۔ اور جو لوگ اس ہدایت کا انکار کریں گے اور ان کی آیتوں کو جھٹلائیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہیں سے انسان کی پوری کہانی دو راستوں میں بٹ جاتی ہے، ایک راستہ گھمنڈ کا، دوسرا توبہ کا، ایک راستہ انکار کا اور دوسرا قبول کا۔ اب ہر انسان اپنی زندگی سے یہ طے کر رہا ہے کہ وہ آدم کی راہ پر چل رہا ہے یا ابلیس کی۔ اب قرآن ایک نئی بات چیت کی طرف آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی کہانی کے بعد نظر ایک ایسی قوم کی طرف جا رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی رحمت سے نوازا، نبیوں سے سرفراز کیا، کتابیں دی اور دنیا کے سامنے ہدایت کا امین بنایا۔ وہ تھی بنی اسرائیل۔ لیکن یہ صرف ان کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جسے کبھی اللہ نے کوئی نعمت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھی سے ڈرو۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انہیں اپنے احسان یاد دلاتا ہے، کیونکہ جو انسان اپنے رب کی نعمتیں بھول جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے اپنے رب کو بھی بھولنے لگ جاتا ہے۔ پھر انہیں پکارا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری، جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو۔ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی دنیا مت خریدو اور صرف مجھی سے ڈرو۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، ہر اس انسان کے لیے ایک چیتاونی ہے جو حق کو پہچان لینے کے بعد بھی دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اسے چھوڑ بیٹھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات فرماتا ہے جو ہر دور کے عالم، داعی اور دین کی بات کرنے والے انسان کو اپنے سامنے لا کھڑا کر دیتی ہے، اور وہ یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق مت چھپاؤ، کیونکہ جب جھوٹ کھل کر سامنے آتا ہے تو لوگ اس سے بچ جاتے ہیں، لیکن جب جھوٹ سچ کا لبادہ پہن لے تب پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن صرف جھوٹ بولنے سے نہیں روکتا بلکہ سچ کو چھپانے سے بھی روکتا ہے۔ پھر فرمایا گیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی ایمان صرف دل کا دعویٰ نہیں، اس کا اثر انسان کی عبادت میں بھی دکھنا چاہیے، اس کے اخلاق اور اس کے مال میں بھی دکھنا چاہیے۔ پھر ایک ایسا سوال پوچھا جاتا ہے جو صدیوں تک ہر انسان کا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ کیا لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتابیں پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ سوال صرف بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ ہر اس انسان سے ہے جو دوسروں کو نصیحتیں کرتا ہے لیکن اپنی زندگی کو اسی نصیحت سے خالی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مشکل کام دوسروں کو بدلنا نہیں، خود کو بدلنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ راستہ بتا رہا ہے، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ زندگی میں ایسے موڑ آئیں گے جب کوئی انسان، کوئی طاقت، کوئی سہارا کام نہیں آئے گا۔ ایسے وقت میں صبر انسان کے قدموں کو سنبھالے گا اور نماز اس کے دل کو۔ لیکن یہ نماز ہر کسی کے لیے آسان بھی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے بے شک نماز بھاری ہے
مگر ان لوگوں پر نہیں جو دل سے اپنے رب کی طرف جھکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سجدہ کسی رسم کا نام نہیں ہے، یہ اپنے رب سے ملنے کی تیاری ہے۔ پھر قرآن ان لوگوں کی پہچان بتا رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ ایک دن انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور آخرکار اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہی یقین انسان کے فیصلوں کو بدل دیتا ہے۔ جب اسے معلوم ہو کہ ہر قدم کا حساب ہونا ہے تو اس کے لیے حق پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور شاید یہی اس رکوع کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ جس انسان کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی چیز حق بیچنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔